بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کب، کیسے اور کتنا عرصہ میں تخلیق فرمایا گیا۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے آ۔ آپ آئے تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کر یا مجھے عیب نہ لگا۔ وہ واپس آ گئے اور مٹی نہ لی۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا کریم، زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے مٹی نہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی، انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ وہ تیری پناہ کی طالب ہوئی تو میں نے اس سے تعارض نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پھر اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ فرشتہ اجل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ انہوں نے تمام روح زمین سے مٹی لی اور آپس میں ملا دیا۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، جس میں سے کچھ سرخ تھی، کچھ سفید اور کچھ سیاہ۔ اس لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلا کیا حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پر جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرتے تو اسے دیکھ کر ڈر جاتے اور سب سے زیادہ ابلیس خوف زدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اس سے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جج سے ٹھیکرے کی سی آواز نکلتی جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہوتی۔ اس مرحلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ سورہ رحمان میں یہ فرمایا گیا ہے، ترجمہ ہے بجنے والی ٹھیکری کی مانند۔ شیطان یہ سوال بھی کرتا، اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے؟ وہ اس جس کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا تو ملائکہ سے فرمایا، جب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے مخلوق خدا، الحمدللہ کہہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحم کا بے ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحم مت کی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میووں کو دیکھا، اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی خواہش کی، اور اس سے پہلے روح پاؤں میں پہنچی جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنا چاہا۔ اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین۔ ترجمہ، پس سر بسجدہ سجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔